صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میری گزارش ہوگی لاؤڈ کی ایک ہی سیٹنگ رکھیں، آپ بار بار سیٹنگ خراب کر رہے ہیں، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ دیکھیے مسئلہ عقل کا ہے، اگر لاؤڈ ہے وسیلہ خطیب کی آواز کو پہنچانے کا، تو وسیلہ خراب ہو تو آواز نہیں پہنچتی۔ چھوٹا سا وسیلہ ہے، اگر صحیح نہ ہو تو آپ تک آواز نہیں پہنچتی، تو جب خراب وسیلے آواز نہیں پہنچاتے تو خراب وسیلے ہمیں ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، یہ مکتب علم کا مکتب ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بحث کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہم اگر کسی انسان کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس انسان کے ہدف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس کا ہدف مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس کے ہدف کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب ہم سب جمع ہوتے ہیں امام حسین کے ہدف کو جاننے کے لیے، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا وقت دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ میں اتنی زحمت اور محنت کر رہا ہوں، کیا امام حسین کا مقصد ہدف بھی پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا آواز کو صحیح کر دیں، بالکل ٹین کے ڈبے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص کارخانہ بناتا ہے، تو اس کا مقصد ہے میں کارخانہ بناؤں، کارخانے سے پروڈکٹ باہر نکلے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب بسکٹ کا کارخانہ، جوس کا کارخانہ، کوئی بھی کارخانہ ہو، اس کا مقصد ہے کہ کارخانہ بننے کے بعد اس کی ایک پروڈکٹ باہر آئے۔ لیکن کارخانہ بناتے بناتے آدھے بناوٹ میں کارخانہ رک گیا، تو اس نے مال لگایا، پیسہ لگایا، محنت کی، انویسٹمنٹ کی، زمین لی، لیکن کارخانہ نہیں بنا، تو بنانے والے کا ہدف پورا نہیں ہوا۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو بنا رہا ہے اس کا ہدف پورا نہیں ہوا، لیکن جو اس کے ساتھ اس کام میں انوالو تھے ان لوگوں کا ہدف پورا ہوا۔ مزدور ڈیلی آتا تھا، مزدوری لے کے چلا گیا، کارخانہ بند ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کارخانے پہ جو چوکیدار مامور ہے وہ ہر مہینہ تنخواہ لے رہا ہے۔ رنگ والا رنگ کر کے گیا، پیسے لے کے چلا گیا، اس کا ہدف پورا ہوا۔ مزدور نے دہاڑی لی، اس کا ہدف پورا ہوا۔ چوکیدار مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، اس کا ہدف پورا ہوا۔ اس کی زندہ مثال ہے پاکستان کی اسٹیل مل، لوہا نہیں بن رہا، لیکن وہاں کے لوگ آج تک تنخواہ لے رہے ہیں، آج تک مراتے لے رہے ہیں۔ مطلب بنانے والے نے اسٹیل مل اس لیے بنائی تھی کہ وہ لوہا بنائے، لیکن اب پاکستان میں لوہا تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہر مہینے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ مطلب اسٹیل مل کا ہدف پورا نہیں ہوا، پر جو اس کے ساتھ منسلک تھے ان سب کا ہدف کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہو رہا ہے۔ اب امام حسین نے کارخانہ بنایا، جس کو آپ عزا بولو، عاشورہ بولو، مکتب حسینی بولو، اس کارخانے کے بنانے کا امام حسین کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد پورا ہو تو امام حسین کو خوشنودی ملے، وہ مقصد پورا ہو تو دل امام کو سکون ملے۔ اب مولا نے جو کارخانہ بنایا ہے، اس کارخانے کے ساتھ کئی لوگ منسلک ہیں، دہاڑی دار، مزدور، ان کا ہدف تو آج بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن سوال ہے حسین کا ہدف پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے، فیس لیتا ہے، خطیب میری طرح آتا ہے، فیس لیتا ہے، اس کا تو ہدف پورا ہو رہا ہے،
اس سے جتنے منسلک لوگ ہیں وہ تو نظام حسینی سے کما بھی رہے ہیں، شہرت بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی مل رہا ہے، ان سب کا ہدف پورا ہو رہا ہے۔ وہ مرثیہ خان ہو، وہ نوح خان ہو، وہ مجلس پڑھنے والا ہو، وہ سلام پڑھنے والا ہو، وہ جھولا بنانے والا ہو، وہ علم بنانے والا ہو، وہ تعزیہ بنانے والا ہو، سب ہر بندہ اپنی مزدوری لے رہا ہے۔ اس نظام سے کیا لے رہا ہے؟ فائنینشیل فائدہ لے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے حسین کا ہدف پورا ہوا کہ نہیں؟ ایک ذاکر، ایک مولانا، وہ اپنا ہدف لے کے چلا جاتا ہے۔ اب ہدف تب پورا ہوگا جو مزدور ڈیلی مزدوری کرنے آتا ہے اس کی ہمدردی ہو حسین ابن علی کے ساتھ۔ لیکن اس کا یہ ہو کہ بس میں نے تو دیوار بنانی ہے، اپنی مزدوری لینی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے، میں نے تو دیوار کو رنگ کرنا ہے اور دہاڑی لینی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، ہدف تب پورا ہوگا جب اس کارخانے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ہدف حسین کے ہدف کے ساتھ مل جائے۔ آقا حسین کا ہدف کیا تھا؟ فرمایا خرجت لاصلاح امت جدی، میں حسین اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو پہلے بگڑا ہوا ہو، بنے ہوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کل میں نے مثال دی، بال آپ کے خراب تھے، نائی کے پاس جاؤ گے جناب اصلاح کرو، داڑھی خراب تھی، نائی کے پاس جاؤ گے اصلاح کرو، کپڑے میلے تھے، دھوبی کو دو گے بولو گے اصلاح کرو۔ مولا فرماتے کہ ایسا معاشرہ جو بگڑ چکا، فساد کے اندر ڈوب چکا، میں حسین باہر نکلا ہوں تاکہ اس معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ ارے حسین جب اغیار کی اصلاح کر رہے ہیں تو کیا اپنے شیعوں کی اصلاح نہیں کریں گے؟ ہمیں ایک انعام دے کر گئے اور جس کا نام تھا مجلس حسین ابن علی۔ یہ مجلس ہے جس نے آج تک اس قوم کو بچایا ہوا ہے۔ کل میں نے دلیل دی، مختلف معاشرے آپ کے سامنے ہیں، سنی معاشرہ، شیعہ معاشرہ۔ جب ہم بولتے ہیں سنی سوسائٹی مطلب اس کے اوپر اس کے مکتب کی فکر حاکم ہے، جب ہم کہتے ہیں شیعہ سوسائٹی مطلب شیعہ کے اوپر شیعہ مکتب کی فکر حامل ہے۔ میں نے کہا آج جتنے بھی اہل سنت کی سوسائٹیز تھیں وہ بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکیں، شیعہ سوسائٹیوں نے بہادر لیڈر پیدا کیے۔ میں نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح فرق کیا تھا۔ دونوں سوسائٹیز کو جب دیکھا گیا، نماز یہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، روزہ وہاں بھی تھا، روزہ وہاں بھی تھا، ساری عبادتیں وہاں بھی تھی، ساری عبادتیں یہاں بھی تھیں، لیکن یہاں بہادر کیوں پیدا ہوئے، وہاں بہادر لیڈر کیوں نہ پیدا ہوئے؟ پتہ چلا وہاں سب کچھ تھا پر مجلس حسین نہیں تھی۔ شیعہ سوسائٹی میں کیوں بہادر نسلیں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہاں فلسفہ حسین بتایا جاتا ہے، اس منبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جماعہ اگر کوئی فاسق ہو، اگر کوئی فاجر ہو، تم نے نہ اس سے دوستی کرنی ہے، نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ اس کی بیعت کرنی ہے۔ اور ان کے منبروں پہ آج تک اپنی نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حاکم کیسا بھی ہو تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ تو مکتب فکر بناتا ہے اور فکر نسلیں بناتی ہے۔ حسین فکر بناتے ہیں اور حسین کی فکر خمینی بناتی ہے، حسین کی فکر سبط جعفر بناتی ہے، حسین کی فکر شہید حسینی بناتی ہے۔ یہ فکر ہے جو قوموں کو بہادر لیڈر دیتی ہے۔ کوئی فکر بزدل بناتی ہے، کوئی فکر بہادر بناتی ہے۔ تو دنیا میں دو آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی آف بنو امیہ، ایک آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی۔ بنو امیہ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ فاسق و فاجر بھی آ جائے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے، فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس فکر کو جس بھی قوم نے اپنایا خدا نے اسے عزت دی ہے۔ آج واللہ دنیا میں اللہ نے حیدر کرار کے ماننے والوں کو عزت دی ہے، کیونکہ دنیا کے سارے رہبر ظلم کے سامنے جھک گئے۔ یہ واحد شیعہ قوم کے رہبر تھے جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کیا، شہادت کو سینے سے لگا دیا لیکن ذلتوں کو پسند نہیں کیا۔ تو دنیا یہ سمجھے کہ شیعہ جو مجلسیں کرواتے ہیں یہ گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، یہ نسل بنانے کی مجلس ہے، یہ نسلوں کو پروان چڑھانے کی مجلس ہے۔ یہاں صرف قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی، یہ فرشزہ پہ آتا ہے، اس کی فکر بنائی جاتی ہے۔ یہ ماں جب بچے کو لے کر آتی ہے علی اصغر کے مصائب سنتی ہے، یہ مصائب اس ماں کو بہادر بناتے ہیں۔ یہ جوان جب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے، یہ مصائب اسے بہادر بناتے ہیں۔ یہ مائیں جب سیدہ زینب کی مصیبت سنتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے دین کے لیے آل رسول نے سب کچھ قربان کیا۔ تو اب جب مجلس میں آئے گا تو یہ جوان دیندار بھی بنے گا، مجلس میں آئے گا اس جوان کی فکر بھی بلند ہو جائے گی۔ تو فرش ازا کا مقصد ہمارے معاشروں کو ویسا بنانا جیسا حسین ابن علی چاہتے تھے۔ معاشرے افراد سے بنتے ہیں،
فرد سے گھر بنتے ہیں اور مجلس حسین فرد کو صالح بناتی ہے. جب فرد صالح بنا تو اس کا گھر صالح بن جاتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہر ایج کے بندے کو آپ لا کے بٹھائیں. یہ صرف فرش عزا حسین ابن علی ہے جہاں 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھتا ہے, جہاں 6 سال کا بچہ بھی بیٹھتا ہے, جہاں بوڑھیاں, جہاں جوان, جہاں مرد, جہاں خواتین سب آ کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ مولا حسین ہمارے فکر کے لیول کو ایک سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور جب فکر بن جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں افادیت مجلس امام حسین کے لیے چند چیزیں بیان کی تھیں جو موجود تھے کل کی مجلس میں. میں نے کہا عاشوراء عین سے شروع ہوتا ہے, اسی طرح آپ 10 عین اپنے ذہن میں لائیں کہ مجلس حسین کے فائدے کس صورت میں, 10 عین کی صورت میں, کہ ہر جوان بڑی آسانی سے یاد کر لے. پہلا عین جو مجلس حسین ہمیں دیتی ہے وہ عین عقل ہے. جو مجلس حسین میں نسلیں آتی ہیں وہ نسلیں عقل مند بن جاتی ہیں. مجلس حسین انسان کو بے وقوفیوں کی وادیوں سے نکال کر عقل و خرد کی وادیوں میں داخل کر دیتی ہے. کیونکہ جوان مجلس میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, عقل مند ہوگا, یہ مجلس حسین بتائے گی. رشتہ داریاں کہاں کرنی ہیں, مجلس حسین میں آ کے پتہ چلے گا. کس سے محبت کرنی ہے, کس سے نفرت کرنی ہے, مجلس حسین میں پتہ چلے گا. یہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے لعنت کا. ہاں, اگر اسی کانسیپٹ کو امت سمجھ جاتی کہ بعض اوقات کہیں لعنت بری چیز ہے, میں نے کہا بری چیز ہوتی تو 40 سے زیادہ مرتبہ خدا قرآن میں لعنت نہ بھیجتا. ہر مفتی, ہر مولوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پہلے شیطان سے نفرت کر. یہ لعنت مسلمانوں کو بری کیوں لگتی ہے؟ کہتے بھائی ہم تو محبت کا ماحول پھیلاتے ہیں, اتنی محبت ہے تھوڑی شیطان سے بھی کر لے. ہاں, پھر شیطان پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ حج جیسا فریضہ, محبت کا پیغام, امت ایک دوسرے ساتھ, اتنی محبت, حاجی کی خدمت کرے, اتنی رش, اتنی گرمی, اپنے ملکوں سے اٹھا کے خدا تجھے وہاں بلائے, اور خدا ایک ایکٹ کرواتا ہے امت سے, پتھر اٹھا, کنکریاں اٹھا اور شیطان کو مار. بڑا اینگری مومنٹ ہے نا, کہ جہاں بال بھی ٹوٹے تو کفارہ, مچھر بھی مرے تو کفارہ, ناخن لگ جائے, بدن سے خون بھی بہے تو کفارہ, لیکن وہاں خدا جا کر کہے کہ پتھر اٹھا اور کسے مار, شیطان کو مار. کیونکہ اگر اظہار نفرت نہیں تو دلیل محبت نہیں. دیکھیے آپ سب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ روشنی, نور. نور اور ظلمت کی مثال ایسے ہے جیسے سکے کے 2 رخ. کہتے ہیں ظلمت کا کوئی وجود نہیں, عدم نور کو ظلمت بولا جاتا ہے. نور کا نہ ہونا ظلمت ہے. ابھی یہاں روشنی ہے, جب سارے بلب بند ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا. اندھیرا کیا ہے؟ بلب کا نہ ہونا. روشنی کے نہ ہونے کو بولتے ہیں اندھیرا. سورج نکلا ہوا ہے, پورے شہر میں روشنی ہے, سورج جاتا ہے تو اندھیرا آتا ہے. اندھیرے کا وجود بنتا ہی تب ہے جب نور کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. اگر نور ہی نور ہو تو اندھیرے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں محبت کے ہونے سے نفرت وجود میں آتی ہے, کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو نفرت کا وجود ہی نہ ہو. پہلے محبت جنم لیتی ہے, پہلے نفرت جنم نہیں لیتی. آج شیعوں کے دلوں میں یزید کی نفرت ہے, کیوں؟ شروع سے تھی نہیں. حسین کی محبت بڑھے گی تو یزید پہ لعنت خود آئے گی. یہ امت کو دھوکہ دینا کہ جناب ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ہم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ. یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں جناب زہرا کے قاتلوں کے کیسے نفرت کروں؟ بھائی اگر سیدہ سے محبت ہے تو وہاں نفرت آٹومیٹیکلی
آ جائے گی. اب یہاں صحیح محبت فٹ نہیں ہوئی، اسی لیے صحیح نفرت بھی فٹ نہیں ہو رہی. اگر علی سے محبت ہے، ممکن نہیں ہے جو امیر المومنین کا دشمن ہو بندے کو اس سے محبت ہو جائے. اب مگر مت جتنے کوئی آنسو بہائے مفتی کہ جناب ہم کیسے علی کے دشمن پہ لعنت کریں، اکابر امت تھے، کیسے ہم ان سے نفرت کریں. جناب پھر تو فیصلہ کر، یا محبت علی سے ہے یا علی کے دشمن سے ہے. تبھی خدا نے قرآن میں پورا سورہ نازل کیا، نام رکھا سورہ منافقون. منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. اللہ نفاق والی محبتوں کو نہیں مانتا، اللہ خالص محبتوں کو مانتا ہے. حسین کی مجلس تیری محبتوں کو خالص کر دیتی ہے. کہ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی نا، شیعہ فرش سے 8 سال کا بچہ اٹھاؤ، 8 سال کا بچہ، مجلسی بچہ، فرش ازا پہ آنے والا بچہ، اس سے صرف اتنا پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا وہ لعنت بھیج کے بتائے گا. اتنا اس کا یہ عقیدوں کی پختگی ہے کہ بچہ کہہ رہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت. ان کے بچے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا فرش نہیں ہے جو محبتوں کو خالص کرے. فرش ازا خلوص کس چیز ٹوٹل آپ کو امام حسین خالص کرتے ہیں؟ محبت میں خالص، نفرت میں خالص. کس سے محبت کرنی چاہیے، کس سے نفرت کرنی چاہیے؟ کیونکہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر 3-4 مجالس کی گنجائش ہوتی تو محبت کے ٹاپک پہ کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ محبت ہے جو زندگیاں بناتی ہے، یہ محبت ہے جو زندگیاں بگاڑتی ہے. وہ چاہے دینی محبت ہو یا دنیاوی محبت ہو. اگر کسی کے دل میں عدو علی کی محبت چلی گئی، یہ کس کا دشمن بنے گا؟ علی ابن ابی طالب کا دشمن بنے گا. کربلا میں امام حسین کا خطبہ، فرمایا کہ میں نے حلال کو حرام کیا، کیا میں نے حرام کو حلال کیا، کیا میں نے شریعت میں رد و بدل کیا؟ سارے دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی کو. ایک کی آواز آئی، حسین ہمیں پتا ہے کہ تو نے حرام کو حلال کیا، نہ شریعت میں رد و بدل کیا، لیکن ہم اس لیے تجھے مارنے آئے ہیں، بغضا لابیک، تیرے بابا کے تیرے بابا کے بغض میں. یہ بغض ہے جو انسان کو دشمن بنا دیتا ہے. اب امت کی چیزیں بدل گئیں، جو لائق محبت تھا امت سے نفرت کرنے لگی. جس پہ جان فدا کرنی چاہیے تھی امت اس کی جان لینے لگی. جو ابراہیم امت کی ہدایت کے لیے آیا، اب جب چیزیں رد و بدل ہو جاتی ہیں، اسی امت نے ابراہیم کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیا. جو بندہ بچانے کے لیے آئے آپ اسے مارو، جو لائق محبت ہو آپ اسے نفرت کرو. جس علی کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، امت اسی کا ذکر سنے چہرہ بگڑ جائے. مطلب اس کے وجود میں وائرس لگ چکا ہے. یہ کینسر زدہ معاشرہ ہے. کینسر کیا ہے؟ جسم تو ہے، سب کچھ ہے، آپ کو کینسر ہے. کینسر کیا ہے؟ باڈی میں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ، کہ بدن کو جو بنانا نہیں چاہیے وہ بنانا شروع کر دے. تو یہ باعث ہوتا ہے کہ بدن کی موت ہو جائے. جو چیز سبب ایمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز شب ادا کر رہا ہے، صبح سے شام تک ذکر خدا ہے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، گھٹنے سوج چکے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے راہ خدا میں، لیکن کینسر زدہ ہے. اس کے ایمان اسی کی عبادتوں سے تباہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے دوں، آپ کے پاس بہترین گاڑی 170 کی سپیڈ سے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ کہ لاہور جانا ہے. ہاں بھائی اسپیڈ سے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے. کتنی اسپیڈ سے جاؤں گا؟ جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا جلدی پہنچو گے. یہ گاڑی پہ بیٹھا، اس کے بجائے کہ یہ لاہور کے روڈ پہ چڑھتا، یہ سکھر کے روڈ پہ چڑھ گیا. اتنی ہی اسپیڈ سے لاہور سے دور ہوتا جائے گا. جب غلط روڈ پر ہوگا، جب غلط ٹریک پر ہوگا.
اسپیڈ وہی ہے، نمازیں اتنی پڑھے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، پوری پوری رات تراویاں اتنی پڑھے امت. لفظ تراوی، ترویہ کیا ہے؟ تراوی کہتے ہیں جب تھک جاتے تھے تو پاؤں کو بدلتے تھے، اس کو کہتے تراوی. ورنہ تراوی کوئی نماز نہیں ہے. اس پہ تراوی کیوں پڑھا؟ کیونکہ جب تھک جاتے تھے تو اپنے پاؤں کیا کرتے تھے؟ بدلتے تھے. تبھی اس پہ نماز کا نام پڑھ کے نماز تراوی، جس میں آدمی تھوڑے پاؤں اپنے ادھر ادھر کرتا ہے. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، شمر 17 حج کر لے، مؤذن بن جائے. علی کا قاتل بہترین قاری قرآن ابن ملجم. یہ آپ مت سمجھیں کہ بے شمار، آپ مت سمجھیں کہ امت کے ایسے افراد تھے جو فاسق و فاجر تھے. ایک یزید آپ دیکھتے ہیں کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، جس کو علل اعلان امام حسین کہتے ہیں یہ شارب الخمر ہے. لیکن شمر کے لیے آپ نہیں سنتے ہیں کہ وہ شارب الخمر. مثلا 30 دن امیر المؤمنین کے رکاب میں رہتے ہوئے اسی یزید کے باپ کے مقابلے میں لڑا ہے. ابن ملجم اہل فارس خط لکھتے ہیں عمر کو کہ ہمیں کوئی قاری قرآن بھیج. جواباً لکھتا ہے کہ میں اپنا بہترین قاری تجھے بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، چیز اچھی تنخواہ بھی دینا. وہ کون تھا؟ ابن ملجم، قاتل امیر المؤمنین. کیونکہ غلط ٹریک پہ چلا گیا. اسپیڈ بڑی ہے. نمازی، زاہد، عابد. تقسیم عدالت دیکھو، جب مال لیتے تھے تو ایک کھجور کو بھی بڑی احتیاط سے تقسیم کرتے تھے کہ آدھا حصہ ادھر نہ چلا جائے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن ٹریک غلط تھا. اسپیڈ اتنی ہی زیادہ تھی. ٹریک غلط ہوگا، اپنے ہدف سے اتنی جلدی کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے. لیکن اگر ٹریک صحیح ہو، اسپیڈ بھلے کم ہو. کوئی بندہ ہے صحیح ٹریک پر ہے لیکن تھوڑا نماز میں سست ہے، گناہ بھی خدا نہ خواستہ کرتا ہے، نہیں کرنے کرتا ہے، لیکن نماز میں سست ہے، عبادات میں سست ہے، اعمال میں سست ہے، لیکن ہے صحیح ٹریک پر، 10 کی اسپیڈ سے بھی چلے گا. بھلے اسے سالوں لگ جائیں لیکن بالآخر پہنچے گا ضرور اپنے ہدف تک. کیوں فرمائے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی محبت کے ٹریک پہ مر جائے. ٹریک صحیح ہے اس کا، اس کی محبت غلط نہیں ہے، آل محمد کی محبت پر ہے. فرمایا اگر اس محبت کے ٹریک پہ اگر چلتے چلتے دنیا سے چلا جائے تو ایسے سمجھو شہید ہو کے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کا ٹریک صحیح تھا. امام حسین نے ہر کی گاڑی کے روٹ کو بدل دیا. کہا تو غلط روڈ پہ جا رہا ہے، یہ روڈ لاہور تک نہیں جائے گا، یہ کہیں اور جا رہا ہے. امام نے گاڑی کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، صحیح ٹریک پہ لا دیا، اور آج ہر جنتی بن گیا. مجلس کا مقصد ہے تمہاری فکروں کو صحیح ٹریک پہ لگا دے، تمہاری محبتوں کو صحیح ٹریک پہ لگا دے. تو پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا، پہلا عین عقل. مجلس حسین عقل دیتی ہے. اب حدیث جنود جہل اور عقل جا کے پڑھیے، اس کی شرح خمینی صاحب نے لکھی ہے، جو جوان پڑھنا چاہتے ہیں مفصل تفصیل سے آپ کے چھٹے امام کے فرامین ہیں. فرمایا مجلس حسین کند عقلوں کو تیز کر دیتی ہے. جب عقل تیز ہو جائے گی پھر یہ نجاستوں کا عاشق نہیں بنے گا، یہ طہارتوں کا عاشق بنے گا. کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں آج کل خلا کے، طلاق کے، جوانوں کی غلط محبتوں کے، تو ٹائم نہیں ہوتا 2 مجلسوں میں انسان اتنا ذکر کرے. یہ میدان عقل ہے. غلط محبت زندگی تباہ کر دیتی ہے، صحیح محبت زندگی بنا دیتی ہے. اگر ہم اس مکتب والے ہیں تو عقل مند ہونے چاہیے، اور عقل مند ہوں تو محبتیں کیا ہونی چاہیے؟ عاقلانہ ہونی چاہیے. کئی جوان ہیں اسی محبت کے چکر میں خودکشیاں کر لیتے ہیں. ہاں، کئی لوگ ہیں اسی محبت کے چکر میں نشوں میں پڑ جاتے ہیں. ابھی آپ نے بلوچستان کا ایک واقعہ سنا ہوگا، محبت کی شادی، اور قبیلے والوں نے لڑکے کو
گولیاں مار کے، علل اعلان بلا کے گولیاں مار کے ان کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تعصب قبائل، عصبیت اسے بولتے ہیں، ایک غیرت عاقلانہ، ایک غیرت جاہلانہ، کہ بھائی اس نے ہمارے قبیلے کی ناک کٹوا دی تو لہٰذا ہم اس سے کیا لیں گے، بھلے وہ شادی شرعی ہو، بھلے کچھ بھی ہو۔ سوال ہے ایک خاتون گناہ کرے، زنا کرے، وہ بہتر ہے یا نکاح کرے؟ ہاں باپ کے بغیر پوچھے نکاح کیا، اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن اس زنا سے بہتر ہے، اس گناہ سے بہتر ہے کہ انسان پوری زندگی گناہوں میں پڑ جائے۔ کئی ایسی عورتیں، کئی ایسے مرد ہیں جو چھپ کے اپنی زندگی گناہ میں گزارتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، گناہ میں گزارتے ہیں، اور کئی ایسی عورتیں ہیں جو شاید گھروں کو چھوڑ کے شرعی نکاح میں چلی جائیں۔ یہ عورت اس عورت سے بہتر ہے جو چھپ کے گناہ کر رہی ہے، لیکن اس نے کم از کم یہ فیصلہ تو لیا کہ میں کیا کروں۔ ہاں اخلاقاً برا ہے، معاشرتاً برا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا برا ہے، لیکن آغا بہجت کہتے ہیں وہ گناہ اپنی جگہ۔ اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، بقول آغا بہجت نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو باپ کی نافرمانی کی پوری زندگی اس کے سر پہ باقی رہے گی۔ اس کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے، ہو سکے تو باپ کو کیا کر دے، راضی کر دے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بیماری کی جڑ کیونکہ ہم نے خود کو نہیں پہچانا۔ اگر مرد اپنی فطرت پہچان لے، عورت بھی اپنی فطرت پہچان لے، تو کبھی بھی یہ معاشرے تباہی کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ اب ٹاپک اتنا بڑا ہے، میں نے چھیڑ دیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں سمیٹوں کیسے اس کو۔ فطرت مرد کیا ہے؟ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اللہ کی معرفت معرفت نفس سے ہے۔ عقل مند بن، اپنے آپ کو پہچان۔ کیوں؟ جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنی کمزوریوں کو بھی پہچانوں گا۔ ایک ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر تبھی بن سکتا ہے جب وہ بیماری کو ڈائیگنوز کرے۔ اگر ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کو بیماری کیا ہے، وہ جو دوا دے گا وہ دوا مرض کو اور بڑھائے گی۔ لیکن وہ سمجھ گیا کہ سر میں درد ہوتا کیوں ہے، تب جب دوا دے گا تو دوا ٹھیک بھی کرے گی، انسان کو شفا بھی دے گی، انسان کا علاج بھی بنے گی۔ اب معاشرے میں سوشل میڈیا، نہ بیٹیاں کنٹرول میں ہے ماں باپ کے، نہ بیٹے کنٹرول میں ہے ماں باپ کے۔ آج کون سا گھر ہے جس میں اسنیپ نہ ہو؟ آج کون سا گھر ہے جس میں فیس بک نہ ہو؟ آج کون سا گھر ہے جس میں انسٹاگرام نہ ہو؟ کیونکہ بڑے بزرگوں کو تو ٹیکنالوجی آتی نہیں ہے، بچے ان سے آگے ہیں۔ بڑا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے موبائل دیا ہے موبائل بات کرنے کے لیے۔ آج موبائل صرف بات کرنے کے لیے نہیں، اسی چھوٹے موبائل سے کروڑ بناتے ہیں لوگ۔ اسی چھوٹے موبائل سے دنیا کا یہاں کا شخص دنیا کے اس کونے تک رابطے میں آ جاتا ہے، ریلیشنز بنتے ہیں، کانٹیکٹس بنتے ہیں۔ اسی چھوٹے موبائل میں دنیا جہاں کی چیزیں وہ دیکھ پاتا ہے۔ پہلے گھروں کے اندر 4 دیواریاں تھیں، پردہ تھا کہ بچی گھر کے اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس سوشل میڈیا نے ان دیواروں کو گرا دیا۔ آج وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹک ٹاک بناتی ہے، حجاب کی پرواہ نہیں، ساری چیزیں دنیا ملے عام دیکھ رہی ہے، ہزاروں ریکویسٹ آتی ہیں۔ اب کیوں کہ فرمایا من عرف نفسہ، حضرت یوسف کا سورہ پڑھو تاکہ محبت صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلے۔ قوم لوط کے قصے پڑھو تاکہ سمجھ آئے کہ خدا نے اتنا بڑا سورہ حضرت لوط کے نام پہ کیوں رکھا اور قوم لوط کا ذکر کیوں کیا۔ کیونکہ آج خاندانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایک کتاب ہے، ولیم نامی شخص کی، کینیڈا کا رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی دا وار اگینسٹ دا فیملی، جنگ خاندانوں کے خلاف۔ آج سے 20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی کہ ویسٹرن سوسائٹیز کو کس طرح انہوں نے تباہ کیا، ان کے خاندانوں کے نظام کو تباہ کیا۔ کیا کیا؟ فرمایا شرعی شادیوں کو ختم کر دیا۔ پہلے ان کے یہاں بھی چرچ میں شادیاں ہوتی تھیں، کا ختم کر دی شادیاں۔ اتنے شرائط سخت کر دی، اگر کوئی لیگلی میرج کرتا ہے اور کل ان کے درمیان ڈائیورس ہو جاتی ہے تو آدھا پیسہ خاتون لے کے چلی جاتی ہے، کہتا ہے یہ تو ڈیلی مجھ سے طلاق لیں گی اور سارا پیسہ لے کر چلی جائیں گی، تو کوئی بھی بندہ وہاں شادی نہیں کرتا کیونکہ اسٹرکٹ اتنے قوانین کر دیے۔ تو کہا وائٹ میرجز، سفید شادیاں، نکاح کی ضرورت نہیں، لڑکا لڑکی کسی فلیٹ میں جا کے رہیں، اپنے آپس میں تعلق بنائیں، کل الگ بھی ہو جائیں تو تیرا مال تیرا، میرا مال میرا، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کا فیملیز کے نظام کو ختم کر دیا۔
ماں باپ کی گودوں سے بچوں کو نکال کر کتے اور بلیوں کو بٹھا دیا. پہلے دادی انتظار میں تھی، پوتا آئے گا، بیٹا آئے گا، سفرے پہ بیٹھے گا. اب ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیے، بڈھے بڈھیاں بیٹھے رہتے ہیں کتوں اور بلوں کے ساتھ. وہ محبت جو انسان اپنی اولاد کو دیتا، وہاں وہ محبت کتے اور بلیوں کو ملتی ہے. کہ سوسائٹی سے پہلے نظام کو کیسے ختم کیا؟ حلال رشتوں کو ختم کر کے حرام رشتوں کی بنیاد رکھی. اب ظاہر ہے جب حرام کے ذریعے سے خواہشات پوری ہوں گی تو بندہ شادی کیوں کرے گا؟ دوسرا فرمایا کہ گودوں سے بچوں کو نکال دیا گیا. تیسرا فرمایا کہ تعلقات کو خراب کر دیا گیا، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کہ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ جب حلف اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ایلن مسک بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایلن مسک نے بڑا اچھا کام کیا کہ مور دین $400 ملین افریقن کنٹریز میں خرچ کیا. فار واٹ؟ فار امپروو ایل جی بی ٹی کو اس معاشرے میں کیا کیا جائے؟ بڑھایا جائے. 400 ملین وہ افریقن جو کھانے کے لیے پریشان ہے، لیکن ان کو جنسی بیماریوں کے پیچھے، غیر انسانی تعلقات کے پیچھے، انسانی فطرت کو تباہ کرنے کے لیے یہ تعلقات بنائے. یہ آپ کے ملک کے اندر جو این جی اوز، کبھی یو ایس ایڈ، کبھی کیا کیا، پھر آپ کی گورنمنٹس، کبھی پنجاب گورنمنٹ، کبھی سندھ گورنمنٹ چیزیں لاتی ہے. وہ چوتھا آپشن فرمایا فیمنزم کو بڑھایا گیا اس نام پہ کہ ہم عورت کو رائٹس دیں گے، حقوق دیں گے. فیمنن کہ دونوں برابر ہیں، دونوں ایکول ہیں. فرمایا اس نام پر عورتوں کو صرف ایک پروڈکٹ کے طریقے سے یوز کیا گیا. فلموں کے اندر، مختلف جگہوں پہ اندر صرف عورت کو جو نگاہ ویسٹرن ورلڈ میں مرد ڈالتا ہے وہ نگاہ صرف نگاہ جنسی ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے عورت کو دیکھو تو انسانی نگاہ سے دیکھو. یہ ماں بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، لیکن وہاں جو نگاہ ڈالی جاتی ہے وہ صرف جنسی نگاہ ہے. آج ڈراموں میں دیکھیے عورت کس لیے آتی ہے؟ مرد 40 سال تک ایکٹر رہ سکتا ہے، عورت کا جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کی جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے. حسن جھڑا، نہ اس کے ہنر کی ویلیو رہ جاتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ویلیو رہ جاتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ، شوبز، جہاں جہاں دیکھیں خواتین کے حسن کو استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. فرمایا اس کو صرف پروڈکٹ بنا دیا گیا. کس نام پر؟ اس نام پر کہ ہمیں تجھے ترقی دیتے ہیں. اس کو گھروں سے نکال کر روڈوں میں لا کے بٹھا دیا، بازاروں میں لا کے بٹھا دیا، دکانوں پہ لا کے بٹھا دیا، تاکہ اس کی وقت اور عزت کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. پھر وہ آپ انگلینڈ کا انقلاب پڑھیں گے کہ 1970 کے بعد خواتین کو گھر سے باہر آنے کی اجازت دی. اس زمانے میں عورت جو کماتی تھی وہ سارا مرد لے جاتا تھا. پارلیمنٹ نے پہلی بار قانون پاس کیا کہ جتنی کمائی ہوگی آدھی عورت کو ملے گی. لیکن یہ اسلام تھا جس نے 1400 سال پہلے عورت کا حق مہر، 1400 سال پہلے ارث میں اس کا حق، اتنے حقوق دیے ایک عورت کو کہ اس کو انسان کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جنسی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پورے معاشرے کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. فرمایا پورے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا. آج اگر ہمارے خاندانوں کو کوئی چیز بچا رہی ہے تو وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. یہ فرش عزا ہے. کربلا خاندان کا نام ہے. کربلا میں فیملیز ہیں. کربلا صرف لشکر کشی کا نام نہیں. ایک طرف اصحاب بھی ہیں، دوسری طرف فیملی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، بھانجیاں بھی ہیں. کربلا کا معاشرہ نہیں بن سکتا اگر اس معاشرے میں فیملی مضبوط نہ ہو. کربلا کا معاشرہ نہیں بن سکتا اگر اس معاشرے میں خاندان مضبوط نہ ہو. اب مسئلہ کیا ہے؟ اس مرد نے خود کو نہیں پہچانا، اس عورت نے خود کو نہیں پہچانا کہ میری خلقت کا مقصد یہ نہیں ہے. اب آپ چلے جائیے، ایک خاتون کے ساتھ ہمارا مباحثہ ہوا بڑا، تو اسلام میں کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی اطاعت کرو. میں نے کہا بھائی آپ جاب کرتی ہیں کہاں؟ میں نے کہا باس کی اطاعت کرتی ہیں. یہ ڈریس پہننی ہوگی، پہننی ہے. تھوڑا بہت کام کے درمیان پابندی لگائی کہ آپ بٹوین دا ورک موبائل یوز نہیں کر سکتے. کرتے ہو کہ نہیں؟ کہ کبھی کبھی باس ڈانٹتا بھی ہے، دیر سے آئے سیلری کاٹ دیتا ہے. میں نے کہا بالکل انسان کے بچے کی طرح آپ سیدھے رہتے ہو کہ نہیں؟ ڈیوٹی پہ آن ٹائم، جو ڈریس بولا وہ پہنی جاتی ہے، جو کہا گیا وہ کرا جاتا ہے. کس کے لیے؟ کیونکہ مہینے میں پیسہ ملتا ہے. میں نے کہا اگر پیسے کے خاطر اطاعت کی جا سکتی ہے تو خدا کی خاطر کیوں نہیں؟ ہاں؟ ایک جاب ہم کرتے ہیں 8 گھنٹہ، ہم پورا سرونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، پورا کام کرتے ہیں. کیونکہ نظام دجال ہے نا. دجال لوگوں کو کس چیز سے کنٹرول کرے گا؟ پیسے سے. آج یہ ٹک ٹاک کیا دیتا ہے جوانوں کو؟ پیسہ.
آج یوٹیوب کیا دیتا ہے؟ پیسہ. کہ اپنی فیملیز کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ولاگز میں لا کے یہ کیا کما رہا ہے؟ پیسہ. ہدف کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آنکھیں ہمیں دیکھیں. مجھے ان آنکھوں کو سیراب کرنا ہے، حجت خدا کی آنکھوں کو نہیں، عوام کی آنکھوں کو سیراب کرنا ہے. کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو مجھے لائک کریں گی، مجھے ڈس لائک کریں گی. یہی آنکھیں ہیں جو مجھے سبسکرائب کریں گی، اور یہ کریں گی تو مجھے مال ملے گا، اور مال ملے گا تو پھر یہی آنکھیں مجھے واہ واہ کریں گی. پورا مرکز لوگ بنے، عوام بنے، لوگوں کی آنکھیں بنی، ہوا و ہوس کی آنکھیں بنی. ایک خاتون کو بھی پتا ہے جب میں کم لباس پہنتی ہوں اتنے لائک مجھے کیوں ملتے ہیں. ہوس کی نگاہ ہے، عشق کی نگاہ نہیں ہے. کسی نے چیلنج کیا ان عورتوں کو، بڑی بڑی ایکٹر ایکٹریسز کو، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ملینز فالوور ہیں، 10 ملین فالوور ہیں، 8 ملین فالوور ہیں، اور لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر جرت ہے نا ان محبت کرنے والوں کے بیچ میں اکیلے آ جاؤ. 1 گھنٹے کے لیے عورت اس مجمع میں نہیں گھوم سکتی. آپ نے سیاسی جلسوں میں مختلف جگہوں پہ ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عزت کو نوچ نوچ کے یہی لوگ کھا جائیں گے. کیونکہ نگاہیں ہوس کی نگاہیں، انسانی نگاہیں نہیں ہیں. ہوس کی نگاہ انسان کی عزت کو پامال کرتی ہے، عزت کی نگاہ انسان کو فرش سے عرش پر لے کر چلی جاتی ہے. اسلام چاہتا تھا کہ دنیا تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے. اب کہا جس نے خود کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. ایک جملہ اور ربط مصیبت، ٹائم بہت ہو چکا. مرد اپنے مزاج کو پہچانے، عورت اپنے مزاج کو پہچانے. آپ جتنے بھی تاریخ کے اندر عاشقانہ کہانیاں پڑھو گے اس میں ذلیل مرد ہوا ہے. لیلا مجنون پڑھ لیں، پنجاب کے کوئی تاریخی قصے پڑھ لیں. مرد کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ کیونکہ مرد ارادتاً مضبوط ہے، اس کی فطرت خدا نے ایسی بنائی ہے. یہ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط، ارادے کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے. تبھی خدا نے حق طلاق کسے دیا؟ مرد کو دیا. عورتوں کو دیتے تو ہر دوسرے جھگڑے میں کیا ہو جانی تھی؟ طلاق ہو جانی تھی. طلاق تو مذاق بن جاتی. تبھی فرمایا کہ حق طلاق عورت کو نہیں. ہاں اتنی تنگ ہے مرد نہیں چھوڑ رہا. پھر حق خلا ہے، خلا بھی جو وکیل ہوگا، قاضی ہوگا، دیکھے گا اور بات سمجھ میں آئے گی ہاں جناب اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے، تو فوراً اسے کیا دے دے گا؟ طلاق دے دے گا. یا مرد کو اللہ نے کہا کہ اگر تم دیکھو تمہاری بیوی تم سے راضی نہیں ہے، تم نے لاکھ کوششیں کر دی، تو بہتر ہے تم ہی اسے کیا کر دو؟ آزاد کر دو، انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے. مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط، ارادی طور پر بھی مضبوط. اب یہ مرد کا کمال نہیں ہے، مرد کو ایسا ہونا تھا، یہ اس کی ضرورت تھی. عورت جسم کے اعتبار سے نازک، ارادے کے اعتبار سے بھی نازک. اب یہ اس کا نقص نہیں ہے، یہ بھی اس کا کمال ہے. کیونکہ مائنس اور پلس کرنا تھا خدا نے. آپ نے دیکھا کوئی ایسا مرد جیسے باڈی بلڈر عورت اچھی لگتی ہو، بھاری بھرکم جسم مرد کو اچھے نہیں لگتے. اور عورتوں سے پوچھئے کوئی ایسے مرد اچھے لگتے ہیں جن کی ادائیں نازک ہوں؟ پھر اسے مرد نہیں بولتے، کچھ اور ہی بول دیا جاتا ہے. ہاں؟ فطرت اللہ نے ایسی بنائی. فطرت اللہ فطر الناس جميعا. خدا نے انسان کی فطرت فرمایا مرد مظہر جلال خدا، عورت مظہر جمال خدا. آدھی صفات اس کے اندر ڈالی، آدھی صفات اس کے اندر ڈالی. یہ ایک مشہور جملہ جو خواتین سے کہا جاتا ہے کہ مولانا میرے میاں نے شادی کی، اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، مولانا یہ ہمارے بیچ میں عدالت نہیں کر پا رہا، عدالت نہیں کر پا رہا. اور کچھ کہتی ہیں عدالت تو ناممکن ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر عدالت کر سکو تو دوسری کرنا. اب مائیں بہنیں ناراض نہ ہو مجھ سے. عدالت نہ کر سکو دوسری کرنا. کہ مولانا عدالت تو مشکل ہے. ہم نے کہا کیسے مشکل؟ کہ عدالت کا مطلب ہی اگر ایک سیب گھر میں لاتا ہے تو بیچ سے اس طرح سے کاٹے کہ آدھا ادھر نہ جائے زیادہ. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ پھر ایسی عدالت تو خدا نے بھی نہیں کی. کسی کو سفید بنایا، کسی کو کالا بنایا. کوئی پیدائشی امیر تھا، کوئی پیدائشی فقیر تھا. کسی کا قد بڑا، کسی کا قد چھوٹا. عدالت کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ برابری ہو. مرد عورت کی برابری نہیں کر سکتا، عورت مرد کی برابری نہیں کر سکتی، بچہ بڑے کی برابری ہے ہی نہیں کائنات میں. عدالت کا مطلب امیر المؤمنین نہج البلاغہ فرمایا عدالت کا مطلب وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھا جائے جہاں رکھنے کے لائق ہے. اگر تجھے اللہم صلی اللہ اگر تجھے عورت نہ بناتا تو پھر ماں کا رتبہ نہ ملتا، پھر ماں کے قدموں میں جنت نہ ہوتی،
پھر ماں کا یہ درجہ نہ ہوتا، ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت اس طرح بن جاتی ہے جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوئی، خدا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسلام اتنا مقام ماں کا نہ ہوتا، وجود ایسا بنایا، اس کے ساتھ رتبہ بھی دیا۔ مرد کا وجود ایسا بنایا، ضرورت تھی۔ آسان مثال دو تاکہ بچے سمجھ جائیں۔ علماء اکثر مثال دیتے ہیں امامے کی اور جوتی کی، کہتے ہیں امامے کا مقام ہے سر، یہ عدالت ہے اگر سر پر ہو، لیکن اگر امامہ پاؤں میں ہو تو امامے کے ساتھ ظلم ہے، پاؤں کے ساتھ نہیں ہے۔ جوتی کا جگہ ہے پاؤں، پاؤں میں ہو تو عدالت ہے۔ جوتی اگر سر پہ رکھ لو گے تو جوتی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، سر کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ سر پہ جوتی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ایک مثال دوں تاکہ سمجھ جائیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، اب گاڑی میں ٹائر بھی ہے، ہینڈل بھی ہے، دروازے بھی ہیں، اے سی کی ونڈو بھی ہے۔ اب کل ٹائر چیخنے لگے، میرے ساتھ عدالت نہیں ہوئی، ہینڈل گاڑی کے اندر اے سی میں 50 ڈگری کی گرمی ملتان کے روڈوں پہ، ہاں تو بھائی ٹائر کو بولا جائے گا نا، اگر تجھے ہینڈل بنائے پھر ٹائر کون بنے گا؟ نظام اگر چلنا ہے تو کسی نے مرد بننا ہے، کسی نے عورت بننی ہے، کوئی کسائی ہوگا، کوئی تاجر ہوگا۔ مزاج خدا نے الگ الگ بنائے تاکہ دنیا کا سسٹم چلے۔ یہ سسٹم نہ چلتا، اگر سب ایک جیسے ہوں گے تو پھر ماں کون بنے گا، باپ کون بنے گا؟ اگر عورت کا بھی ارادہ اتنا مضبوط ہو جتنا مرد کا ہو، اگر عورت کے اندر ایموشنز اتنے کمزور نہ ہو جتنے مرد کے ہیں، تو یہ کبھی ماں نہ بن پاتی۔ ایک رات باپ بچہ سنبھال کے دکھائے، ایک رات پاگل ہو جائے گا، لیکن یہ ماں پوری رات جاگتی ہے، سوتی نہیں ہے، کیونکہ ایموشنل ہے، کیونکہ جذباتی ہے۔ خدا نے اسے بنایا، یہ سب بات پہ عورت کا رونا یہ عورت کا حسن ہے، عیب نہیں ہے۔ کمزور دل ہوتی ہے، مرد کو درد نہیں ہوتا، بھائی ہوتا ہے لیکن تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی روتا ہے لیکن تنہائیوں میں روتا ہے، آسانی سے اس کی آنکھوں سے آنسو، اس کا مزاج خدا نے۔ اب زیادہ روئے تو لوگ بولیں گے عورت مزاج ہے، بھائی بہت بات پہ کیا کرتا ہے، رو دیتا ہے، وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں ماؤں کو دیتا تھا، فطرت ہے نا، آپ کچن میں گئے، آپ کی بیوی ہو یا چھوٹی بہن ہو، جو بھی ہو، کوئی آپ مارکیٹ سے کوئی بوٹل لے کر آئے، اس سے نہیں کھل رہی، کسے دے گی؟ ہاں، میاں کو دے گی، بھائی کو دے گی کہ بھائی مجھ سے بوٹل۔ اب بوٹل کا نہ کھلنا، اس میں وہ اپنی کمی نہیں محسوس کرتی، فطرتاً وہ یہ محسوس نہیں کرتی مجھ سے نہیں کھل رہی تو میں کمزور ہوں، یا میرا یہ عیب ہے، یا میرا نقص ہے کہ مجھ سے ایک بوتل نہیں کھل رہی، لیکن وہ بھائی کو دیتی ہے۔ اب یہ پورا زور لگاتا ہے کھولنے کا، کیونکہ یہ نہ کھول سکے تو اس کے اندر نقص ہے، فطرت ہے یہ۔ اور جب کھولتا ہے تو بڑا محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی عمرو بن عبدوت کو بچھاڑ دیا ہے، بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے ایک بوتل کھول دی۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ نے مرد کو کیا بنایا؟ مضبوط بنایا، وہ مضبوط کاموں میں لذت لیتا ہے۔ عورت کو نازک بنایا، اسی چیز میں اس کا حسن ہے، اسی چیز میں اس کی کامیابی ہے۔ اب غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ جو بیماری کی جڑ، مرد ارادتاً مضبوط، عورت کمزور۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ، جوان بچیاں، بیٹے، فیس بک، انسٹاگرام، حرام دوستیاں ہوئیں، تعلق بنا، محبت ہوئی۔ محبت کی راہ میں جب دو لوگ چلتے ہیں، یہاں مرد یا عورت ہے، یہ مضبوط ہے، اگلی کمزور ہے۔ وعدے تو دیتی ہے میں محبت کروں گی، شادی کروں گی، سب کچھ کروں گی، لیکن کیونکہ کمزور ہے رشتوں میں پھنس جاتی ہے۔ آدھے راستے میں بولتی ہے باپ نہیں کرنے دے رہا، بھائیوں کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، یہ اس لڑکے کو بیچ راستے میں کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہ کیونکہ ارادے کا مضبوط ہے، بھلا ہی نہیں پاتا، اس کے دماغ سے بات نکلے تو کسی مولوی کی بات سمجھ آئے، کسی حدیث اس کے سمجھ آئے، اندھا ہو جاتا ہے آدمی۔ محبت ہے ہی ایسی چیز۔ اب یا یہ نشئی بن جاتا ہے، یا موالی بن جاتا ہے، یا زندگی میں کہیں شادی بھی کرتا ہے تو پوری زندگی خوش نہیں رہتا۔ یہاں چھٹے امام فرماتے کہ جوان نگاہ حسرت سے بچو، کیونکہ تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ انتخاب تمہارا صحیح ہونا چاہیے۔ حرام گلیوں کا اینڈ بند راستہ ہوتا ہے، کھلا ہوا راستہ نہیں ہوتا۔ کہاں محبت کر، حلال طریقے سے داخل ہو، خاندانوں کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ، جو چیز اچیو کر سکو اس کے پیچھے جاؤ۔ تجھے پتا بھی ہے چیزوں کو اچیو نہیں کر پائے گا، آگے جو وجود ہے وہ کمزور ہے، وہ تجھے چھوڑ دے گا، پھر پوری زندگی در بدر بھی رہے گا، تباہی اور بربادی میں بھی جائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا عقل مند ہوتا ہے، اس کی محبت بھی عاقلانہ، اس کی نفرت بھی عاقلانہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب اس خاتون کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی حرام رشتہ بنا رہی ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کمزور ہو اور آپ کسی کو وعدہ دے کے پھر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو آپ اگلے انسان کی زندگی کو کیا کر رہے ہو؟ تباہ برباد کر رہے ہو۔ رشتے اس طرح جوڑو جس طرح علی ابن ابی طالب نے جوڑے، اہل بیت نے جوڑے، عقیل کو بھیجا رشتہ لے کر آؤ، آگے مت بڑھو، چیز اچھی لگی شرعی طور پہ، عقلانی طور پہ، خاندانی طریقے سے رشتہ بھیجو، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوا کیونکہ اس محبت میں زیادہ گرفتار نہیں ہوگے تو تباہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ لیکن اگر وہ پروسیس جو شادی کے بعد ہونا تھا محبت کا تم پہلے پروسیس کر لو گے پھر شادی کے پروسیس کے پیچھے جاؤ گے تو فرمایا دنیا میں بھی بے سکون رہو گے، آخرت میں بھی بے سکون رہو گے۔ پہلی چیز جو فرش عزا ہمیں دیتی ہے، پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، یہ روایات معصومین، کلام معصومین سے علم ملتا ہے۔ تیسرا عین عین عقیدہ، مجلس حسین ہمارے غلط عقیدوں کو مٹاتی ہے، عقیدوں کو صحیح کرتی ہے۔ چوتھا عین عین عمل، صرف عقیدہ کافی نہیں، انسان صاحب عمل بھی بنے۔ پانچواں عین عین عبرت، مجلس حسین اسی لیے ہے کہ تاریخ کے کرداروں کو پڑھو اور اپنے وجود میں کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ جو انہوں نے کیا وہ تو نہ کر، اور کامیاب ہوا عبرت حاصل کر، اسی راستے پہ چل۔ چھٹا عین عین عدو، مجلس حسین ہمیں سمجھاتی ہے کہ دشمن شناس بنو، اگر دشمنوں کو پہچانو گے نہیں تو دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے۔ ساتواں عین عین عدالت، جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ عدالت کو قائم کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر عدالت، رشتوں کے اندر عدالت، اپنی بہنوں کے حق میں، حصے میں، ارث میں، میراث میں عدالت۔ اگر عدالت نہیں تو علی کا ماننے والا نہیں۔ آٹھواں عین عین عرفان، اگر مجلس حسین میں ہو تو تجھے صاحب بصیرت ہونا چاہیے، اگر بصیرت نہیں تو مجلس حسین میں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ نواں عین عین عزت، مجلس حسین ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیا بنے؟ صاحب عزت بنے۔ فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ شیعہ کبھی بے عزت ہو کے زندگی نہیں گزارتا، کبھی اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ دیکھو پیسے تو حرام کمانے والے بھی کما لیتے ہیں، لیکن پیسہ وہ اچھا جو کس سے کمایا جائے؟ عزت سے کمایا جائے۔ مقصد عزت ہے۔ یا ٹک ٹاکر دیکھتے ہو ملین کما رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے آگے پیچھے، ایک وزیر ایم پی ایم این اے کا اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا جتنا ٹک ٹاکر ولاگرز کا پروٹوکول ہے۔ یہ عزت کا پیسہ نہیں ہے، اور دیکھتے ہو یہ لٹاتے کہاں ہیں؟ بے عزتی راستوں میں لٹاتے ہیں، نشوں میں، شراب میں، شادیوں میں۔ پیسے کو بے عزت کر دیا ان لوگوں نے۔ جو رزق اللہ نے حلال سے دیا ہے اس رزق کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ ورنہ ایک ناچنے والی بھی پیسے کماتی ہے، بہت زیادہ آپ سے کما لے گی، لیکن وہ عزت کا پیسہ نہیں ہے۔ نواں عین عین عزت، آخری دسواں عین عین عواطف، ایموشنز کا عین۔ حسین ہمارے احساسات کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تبھی امام رضا نے فرمایا وابن شبیب، اگر کبھی دل کرے رونے کا تو میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو، اپنے ایموشنز کو ضائع نہ کیا کرو، اپنے آنسوؤں کو۔ واللہ نہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے آنسو بہاؤ، نہ دنیا اس لائق ہے کہ اس کے لیے آنسو بہاؤ۔ اپنی آنسوؤں کی قدر جانو۔ جو خدا کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ سوال ہے، خدا تیرے آنسوؤں کا خریدار ہے، لیکن تب جب تیرے آنسوؤں کے پیچھے تیرے عواطف، تیرے ایموشن صحیح ہو۔ ایسا نہیں گاڑی لگ جائے بندہ رو پڑے، وہ بھی ایک آنسو ہے، لیکن کہانی آنسوؤں کو قیمت دو۔ کہ وابن شبیب، اگر کبھی تیرا دل کرے رونے کا تو میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو۔ اب کہا ان آنسوؤں کی خریدار سیدہ فاطمہ بن جاتی۔ کل ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا غالباً چھٹے امام کی، فرمایا آنسو اتنے بہیں کہ رخساروں کو گیلا کر دیں، خدا اس چہرے پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ہاں، امام حسین کے گریے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی روایات ہیں۔ فرمایا رلاؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ ان محفلوں میں، ان مجالس میں ہم اہل بیت آتے ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ واقعاً یہ گھنٹہ جو حسین کی مجلس میں گزرا، اس سے میری دنیا کتنی بنی، میری آخرت کتنا فائدہ۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اہل و عیال،
اصغر جیسا بچہ، اکبر جیسا جوان، زینب جیسی بیوی، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس کے لیے کہ 1400 سال کے بعد جب تو فرش عزا پہ آئے تیرے بچے تباہی کی طرف نہ جائیں، تیری نسلیں تباہی کی طرف نہ جائیں۔ اور حسین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو جنت میں حسین کے ساتھ ایک خیمے کے نیچے بیٹھا ہو۔ یہ مقصد امام حسین ہے۔ آپ ملاقات حسین چاہتے ہو، حسین آپ کی ملاقات چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جنت میں زیر سائبان اہل بیت علیہ الصلوۃ بیٹھے ہوں۔ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت عطا کرے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل گئے السلام وعلی اصحاب الحسین، حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا، 40 سال خون روتے رہے، کبھی پھپھیوں کی چادروں پہ، کبھی 4 سالہ بچی کے زخموں پہ، کبھی بابا کے زخمی بدن کو دیکھ کے کیا کیفیت تھی امام حسین کے بدن کی، سر موجود نہیں ہے، لباس موجود نہیں ہے۔ لئی ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، 1400 سال کے بعد شیعہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ جانے میرے بیمار امام نے یہ منظر کیسے دیکھے۔ حسرت رہ گئی بابا کو کفن دیتا، حسرت رہ گئی عباس کو کفن پہناتا، حسرت رہ گئی بابا کا تابوت اٹھاتا۔ کسی امام نے اتنی مصیبتیں نہیں دیکھی جتنی مولا زین العابدین دیکھی۔
ملتا ہے جب مدینے سے قافلہ چلنے والا تھا، امام حسین امام زین العابدین کو سامنے بٹھایا، فرمایا میرے لال جس سفر پہ جا رہے ہیں بڑا سخت سفر ہے، میرے لال اس سفر میں 2 طرح کے جہاد ہوں گے۔ بابا بتائیے کون کون سا جہاد ہے؟ فرمایا میرے لال ایک جہاد اصغر ہے۔ بابا اس جہاد میں کیا ہوگا؟ فرمایا اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی لیکن صبر کرنا ہوگا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا لیکن صبر کرنا ہوگا، میرے لال عباس کے بازو کٹ جائیں گے لیکن صبر کرنا ہوگا، بابا کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے لال بدن کو تیر کھانے ہوں گے، بدن کو تلواروں کے سائے میں جانا ہوگا، جان کا نذرانہ دینا ہوگا۔ بابا دوسرا جہاد کیا ہے؟ میرے لال دوسرا جہاد یہ ہے ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، 4 سالہ بچے کے ہاتھوں میں رسیاں، اپنے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھنا، اپنے چچا کا بدن فرات کے کنارے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا۔ سجاد بتاؤ کون سا جہاد کرو گے؟ روایت کے جملے آئے چہرہ دودھ کی طرح سفید ہوا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بابا بیٹا جو بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا، بابا بابا بیٹا بڑا ہوں جہاد بھی بڑا کروں گا۔ وہ جہاد کیا جو کسی امام نے نہیں کیا۔ اندھیری رات میں علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے، بس ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، لیکن آئے زین العابدین کبھی گوشت کے ٹکڑے، کبھی بابا کی ٹوٹی پسلیاں، کبھی سکینہ کے بدن پہ چپکا ہوا کرتا، اللہ جانے کیا گزرے امام زین العابدین پہ۔ ہم قربان جائیں علی کی غیرت پہ، لیکن امام حسن فرماتے ہیں جب تک اماں زندہ تھیں اپنے چہرے پہ کپڑا رکھتی تھی، آدھا چہرہ بابا سے چھپاتے تھے، کسی نے کہا بیوی کیوں چھپاتے تھے؟ بیوی تو شوہر کی محرم ہوتی ہے۔ کہنے لگے کیونکہ چہرے پہ کسی نے تماچا مارا تھا، جب تک زندہ رہے علی کو چہرہ نہیں دکھایا۔ ہائے علی زین العابدین ظالم تماچے مارتا رہا، بچی فریادیں کرتی رہے، میرے غریب لکن بابا، میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو۔ تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا